ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے ان 34 پولیس اہلکاروں سے متعلق جنہیں جو ہے وہ کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے ایک شاہی فرمان کے نتیجے میں پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن بھجوایا گیا۔ ان میں خود پولیس والیاں بھی شامل ہیں جو کہ پہلی مرتبہ جو ہے کالا پانی کی سزا کے تحت انہیں بھی جو ہے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر کا مکین بنایا گیا ہے۔ انہی میں شامل ایک پولیس افسر کی جب شوکاز نوٹس انہیں جاری کیا گیا تھا تو ان کا وہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ موت کے پروانے میں تبدیل ہو گیا۔ شوکاز نوٹس ملتے ہی اپنے اوپر کرپشن کا بے بنیاد الزام عائد ہونے کی صورت میں دل برداشتہ ہو کر وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، یعنی ان کی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل نہ ہو سکا، ورنہ یہ 34 کے بجائے 35 ہوتے۔ متاثرہ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ایک ایماندار ترین ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کلفٹن کی ایمانداری کی سزا دی گئی ہے، جنہیں خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے نوازتے ہوئے پورے 1 سال کی چھٹی پر امریکہ بھجوا دیا اور ان کی پوسٹ اس وقت تک خالی رکھنے کا حکم بھی جاری کیا جب تک وہ واپس نہیں آتے۔ یہ ایک معاملہ ہے کیا، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کس طریقے سے اس وقت جو ہے کراچی میں خود سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر ہو یا پھر سندھ کے دوسرے پولیس ٹریننگ سینٹر، وہ ٹریننگ سینٹر کم اور خود عقوبت خانوں کی صورت زیادہ اختیار کر گئے ہیں، جہاں پر خود بوڑھے پولیس والوں کو جو ہے 58 اور 59 سال کی عمر میں جو ہے وہ دوڑایا جا رہا ہے۔ دوڑائے جانے کے اس عمل میں جو ہے بہت سارے 5 کے قریب پولیس والے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ان پولیس والوں کا کہنا ہے کہ یہ اس قسم کی سخت ترین دوڑ ہے کہ اس دوڑ میں خود سندھ پولیس کے آئی جی ہو یا پھر خود اسٹیبلشمنٹ برانچ کے جو ڈی آئی جی ہے خود نعیم شیخ بھی نہیں دوڑ سکتے۔ اگر وہ دوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن 58 سال کے بوڑھوں کو دوڑا کر جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے دانستہ موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ الزامات جو ہے خود سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے اس وقت ٹرینیوں نے جو ہے وہ عائد کیے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے ہمراز رہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 34 پولیس والوں کو جن کا تعلق ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے ہے، کراچی کے مختلف ڈرائیونگ لائسنس برانچوں سے یہ ہیں، ان سب کو جو ہے وہ کرپشن کے الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اس وقت کالا پانی کی سزا دیتے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر بی کمپنی کا مکین بنایا گیا ہے۔ اس میں خود بدقسمتی سے پولیس والیاں بھی شامل ہیں، جس میں خود کلفٹن ڈی ایل برانچ کی جو ہے وہ انسپکٹر رختاج بھی شامل ہے، اس طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل نسرین ہیں، دوسرے جو ڈی ایل برانچ ہے وہاں کی زرگل اسلم بھی ہے، سدرا رانی بھی ہیں اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود ڈی ایس پی ایڈمن حسن رضا کاظمی کے علاوہ جو ہے خود او ایس محمد نعیم اور اسسٹنٹ ارشاد احمد کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، جن کا کرپشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایماندار ترین جو ڈی ایس پی تھے ڈی ایل برانچ کلفٹن کے احمد علی شاہ کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ خود ڈی ایل برانچ کلفٹن کے ان پولیس والوں پر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ آئی آر جو نکالی گئی ہے یہ اسی دور کے ان پر جو ہے کرپشن اور بے ضابطگی لاقانونیت کے الزامات عائد کیے گئے، حالانکہ اس وقت ان تمام کا ذمہ وار جو ہے خود اس دور کے ایماندار ترین ڈی ایس پی جو تھے وہ تھے، اس کے ذمہ دار احمد علی شاہ، لیکن انہیں کسی نے کوئی یعنی کہ ذکر نہیں کیا، آئی آر میں انہیں کوئی ذمہ وار نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ ان کا ملبہ، ان کا بوجھ جو ہے دوسرے ایڈمن کے ڈی ایس پی حسن رضا کاظمی پر ڈالا گیا، اس طریقے سے او ایس محمد نعیم پر، اور ان کو جو ہے اب بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کا جو ہے وہ مکھی بنایا گیا ہے۔ یہ ان تمام کا کہنا ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا گیا ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے، جس کسی نے بھی اس کی انکوائری کی ہے انہوں نے جو ہے وہ انکوائری میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔
پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس والیاں جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ کالا پانی کی سزا انہیں دی گئی ہے، حالانکہ ڈی ایل برانچ سے کے مقابلے میں جو تھانوں کی پولیس والیاں ہیں، خاص طور سے وومن پولیس اسٹیشن ہوں یا انویسٹیگیشن کی پولیس والیاں، ان پر تو کرپشن کے الزامات ثابت ہو سکتے ہیں، وہ تو جو ہے لوگوں سے رشوت لے سکتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ لائسنس برانچ جو ہے اس میں رشوت لینا پھر ڈی ایس پی وہ بھی ایماندار ترین ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آئی آر کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ خود ہیڈ کانسٹیبل نسرین ہے، رختاج انسپکٹر ہے، زرگل اسلم ہے، سدرا رانی ہے، وہ دوسروں کو جو ہے پھر مورد الزام ٹھہرا کر انہیں بھی بی کمپنی کا مکین بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک سب انسپکٹر احمد جو ہے وہ ایماندار ترین سب انسپکٹر تھے ڈی ایل برانچ کے، ان کا بھی نام آئی آر میں تھا، اور انہیں جب شوکاز نوٹس دیا گیا اور انہیں جب شوکاز ملا تو وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، انہیں اسپتال لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ سب انسپکٹر احمد جو ہے کبھی زندگی میں ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی ہے، جب ان پر اتنا سنگین الزام لگا تو وہ الزام جو ہے برداشت نہ کر سکے، دل برداشتہ ہو کر دل برداشتہ ہونے کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب ان کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ آئی آر لکھنے والے، آئی آر بھجوانے والے کون ہے؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ کسی نے بھی ان کی موت پر جو ہے افسوس تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ پولیس کے یہ بڑے افسران جو ہے یہ سزا دینا تو جانتے لیکن جزا دینے کا انہیں کوئی طریقہ کار نہیں معلوم۔ اخلاقیات سے یہ لوگ آری ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے سزا دینا جانتے ہیں اور ان کے پاس جزا کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے سب انسپکٹر احمد کی موت ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے پولیس والے جو ہے وہ جو اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں، 58 سالہ عمر میں انہیں اپر کروایا جا رہا ہے اور اس ٹریننگ میں جو ہے وہ انہیں دوڑایا جا رہا ہے، حالانکہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ انہیں آپ نے تفتیش سکھانی ہے، وہ پوری ان کی سروس جو ہے پولیس میں گزر چکی ہے، اب انہیں دوڑانے کا کیا کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی، محض انہیں تکلیف دینے کے یا محض انہیں جو ہے وہ ذہنی اذیت دے کے موت کے منہ میں دھکیلنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ان کو دوڑانے کا۔ اور یہ سب اب ثابت بھی ہو رہا ہے کہ 5-6 پولیس والے جو ہے پچھلے 2-3 ماہ میں جو ہے اس دوڑنے کے مقابلے میں جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان پولیس کے بڑے افسروں نے جو جس قسم کی ایس او پی بنائی ہے جو کہ پولیس رول سے متصادم ہے، کیا وہ اس دوڑ میں کیا یہ ایس او پی وہ اپنے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی پی ایس پی افسر جو کہ نوجوان ہیں، ان سے کم عمر ہے، کیا وہ اس طریقے سے دوڑ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دوڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی دوڑ آپ سندھ پولیس کے آئی جی کو کہیں کہ دوڑیں اور خود نعیم شیخ تو وہ بھی نہیں دوڑ سکیں گے، تو پھر وہ کیوں توقع رکھتے ہیں ان رینکر سے جو کہ 58-59 سال کے ہیں، انہیں دوڑایا جاتا ہے اور دوڑانے کی صورت میں انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ان کی پولیس والوں سے، رینکر سے خاص طور پر نفرت کا اظہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ الزامات جو ہے وہ ان کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ڈی ایل برانچ کے ان 34 پولیس والوں کو ایک آئی آر کی بنیاد پر جو ہے گاجر مولی کی طرح سے ہے، بلا کسی انکوائری کے جو ہے وہ انہیں سزا دیتے ہوئے کالا پانی یعنی بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر بھجوانا ہے، جہاں پر پہلے ہی جو ہے قصائی بن کر جو ہے وہاں کے آر آئی جو ہے وہ 2 دھاری تلوار لے کے کھڑے ہیں، یہاں جاتے ہیں، ان سے پریڈیں کرواتے ہیں، جو پریڈ نہیں کرتا ہے یا پریڈ نہیں کروانا چاہتے ہیں، یعنی جو پریڈ سے بھاگنا چاہتے ہیں ان سے پھر وہ پیسے لیتے ہیں، مٹھیاں گرم ہو جاتی ہے انور موٹا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خاتون پولیس والوں سے وہ کیا رشوت لیں گے؟ کیا یہ بھی ان کی مٹھیاں گرم کریں گے یا پھر ان کی آؤ بھگت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اب یہ انور موٹا کے کہتے ہیں کہ اس وقت 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں آ چکی ہے۔ تو یہ تھا وہ شاہی فرمان سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کا کہ جس کے نتیجے میں اب پولیس والیاں بھی جو ہے وہ کالا پانی کی سزا کی جو ہے وہ مستحق قرار دے دی گئی ہے، انہیں جو ہے وہ کالا پانی کی سزا کے تحت جو ہے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل